بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم آپ کو، آپ کے اہل و عیال کو اور تمام امت مسلمہ کو فتنوں سے محفوظ رکھے۔ آپ سب پر سلامتی اور رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ 19 اکتوبر 1187 عیسوی کی دھڑکتی صبح کو جب سورج نے مشرق سے سر ابھارا تو یروشلم کی فصیل پر ہلالی پرچم لہرا رہے تھے، جو اس امر کا اعلان تھا کہ بیت المقدس پھر اسلامی شہر بن گیا ہے۔ یروشلم پیغمبروں کی سرزمین، روم و عجم اور مصر و یونان کے فاتحوں کا ماتوب شہر۔ بیت المقدس خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ زمانے میں حلقہ بگوش اسلام ہوا، جب عرب مجاہدین کی تلواریں شام کے قلعوں پر چمک رہی تھیں۔ مسلسل 5 صدیوں تک یروشلم اسلامی تہذیب و تمدن کا گہوارہ رہا، علم و دانش اور فنون و حکمت کا علمبردار۔ مگر 11ویں صدی عیسوی میں جب مسلمانوں کی مرکزی قوت بکھر گئی اور اسلامی سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹنے لگی تو حالات کے دھارے کا رخ بدل گیا۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، یہ ساری آگ ایک متعصب عیسائی پادری پطرس کی بھڑکائی ہوئی تھی۔ اس نے بائبل کی من گھڑت کہانیاں سنا کر صلیبی جنگوں پر ابھارا تھا۔ دیوا نے پطرس سے کہا، جب تک تم زمین پر خداوند کے شہر کو آزاد نہیں کراتے، آسمان پر نجات نہیں پا سکتے۔ 11ویں صدی میں گاڈفرے کی قیادت میں صلیبی لشکر ایشیا پر چڑھ دوڑے، فلسطین کے اسلامی شہر تاخت و تاراج ہو گئے۔ دیوا نے صلیبیوں کی خون آشام تلواروں سے بیت المقدس کے 70,000 مسلمانوں کی گردنیں کاٹی اور یروشلم کے بازاروں میں اربوں کے خون سے صلیب کے نشان بنائے۔ زمین پر خداوند کی مرضی پوری ہو گئی اور آسمان پر نجات کے دروازے کھل گئے۔ دنیا اسلام میں کوہرام بپا ہو گیا۔ بغداد کے بازاروں، کوچوں اور مسجدوں میں سوگواروں کے جلوس گریا کنا تھے۔ ہائے القدس میں تقدیر الہی نازل ہوئی، تقدیر الہی سے مفر نہیں۔ عالم اسلام کے پہلو میں ایک صلیبی مملکت جنم لے چکی تھی۔ اس کے حکمران اب مصر و شام پر تسلط جمانے کے منصوبے تیار کر رہے تھے۔ عظیم مملکت روم کے عیسائی فرما روا کی صلیبی روح اچانک بیدار ہوئی۔ سیاسی مصلحت کا تقاضا تھا کہ ارض فلسطین کو تاخت و تاراج کر کے بے دین و گمراہ مسلمانوں کو عرب کے اس صحرا میں دھکیل دیا جائے جہاں جھلسی ہوئی سیاہ رنگ چٹانوں، تپتی ہوئی ریت کے تودوں اور باد سرسر کے تند بگولوں کے سوا ان کے لیے اور کوئی نعمت نہ ہو۔ اس نے یورپ کے حکمرانوں کو صلیب مقدس کے نام پر جہاد کی دعوت دی۔ اس دعوت پر یورپ کے حکمران کئی لاکھ صلیبی مجاہدوں کو اپنے جلو میں لے کر شام و فلسطین کی سرزمین پر اترے۔ بحیرہ روم کی بکھری ہوئی موجوں نے ہزاروں جنگی جہاز ساحل پر لا پھینکے اور سمندر کے کنارے سے لے کر وسطی فلسطین تک آتش و خون کے ہنگامے گرم ہو گئے۔ صلیبیوں کی روح جہاد ہر شے کو پناہ کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ اسلامی مدافعت کے خلوص کٹنے اور چھٹنے لگے، حتیٰ کہ عیسائی فتح کے نکارے بجاتے 1099 عیسوی کو یروشلم میں داخل ہو گئے۔ شہر کے ہلالی پرچم کی دھجیاں اڑا دی گئیں، فصیل پر صلیبی پھریرے لہرا دیے گئے۔ جہاد کا مقصد پورا ہو گیا۔
مگر نہیں، ابھی فاتحین کا دل نہیں بھرا۔ وہ اس فتح کی یاد میں کوئی حیرت انگیز لافانی مارکا سر انجام دینا چاہتے ہیں۔ گاڈفرے اور تنکرٹ دونوں اس دور کے ہیرو ہیں اور بیک زبان مسلمانوں کے قتل عام کا حکم جاری کرتے ہیں۔ مسلمانوں کا خیال تھا وہ یروشلم کے باشندے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان سے فتح کا ٹیکس وصول کیا جائے گا اور بعض کو جنگی قیدی بنا لیا جائے گا۔ مگر جب عیسائیوں کی تلواریں نہتے شہریوں کے لہو سے رنگین ہونے لگتی ہیں تو وہ حیران و ششدر رہ جاتے اور امان امان پکارتے گلیوں اور بازاروں میں نکل آتے ہیں، لیکن انہیں امان نہیں ملتی۔ یروشلم مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی مقتل بن جاتا ہے۔ اس قتل عام کے بعد پورے 88 برس تک یروشلم کا دل صلیبیوں کے قدموں تلے دھڑکتا ہے۔ یروشلم پر قبضہ کرنے کے بعد عیسائی بادشاہ اور نواب مسلمانوں کو عرب سے ادھر کہیں بھی آرام کرنے کا موقع نہیں دینا چاہتے تھے۔ ان کی یہی غلطی اس انقلاب کا پیش خیمہ بن گئی، کیونکہ شامی اور فلسطینی عرب کٹ مرنے پر آمادہ تھے لیکن اپنا وطن چھوڑنے پر تیار نہ تھے۔ وہ پیچھے ضرور ہٹ آئے مگر آگے بڑھنے کی تمنا کبھی فنا نہ ہو سکی۔ 88 برس تک دونوں حریف ایک دوسرے کی گھات میں رہے، حتیٰ کہ حطین کی خون آشام جنگ جیتنے کے بعد عرب ایک مرتبہ پھر یروشلم کے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ یہی صلیبی جنگ جیت لینے کے بعد عیسائی حکمران عربوں کو فنا کر دینے کے ارادے لے کر آگے بڑھے۔ ان کا نعرہ تھا عربوں کو صحرا میں دھکیل دو۔ انہوں نے شام و فلسطین کے اکثر شہروں پر قبضہ کر لیا۔ صلیبی جہاد کی لہر آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی اور مسلمانوں کے باہمی افتراق سے فائدہ اٹھا کر صلیبی مجاہد مصر پر بھی حملہ کرنے لگے۔ مگر اس تاریخ دور میں نور الدین زنگی والی شام کا بہادر سپہ سالار صلاح الدین ایوبی مصر کے افق سے روشنی کی ایک کرن بن کر ابھرا۔ اس نے فلسطین کی صلیبی سلطنت کی تنابیں کاٹ دی اور بیت المقدس پر پھر سے اسلامی پرچم لہرا دیے۔ اس نے نہ صرف اپنی سیاسی اور فوجی صلاحیت سے کام لے کر مصر و شام کو متحد کر دیا، بلکہ چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کو فتح کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کر لی اور سلطان کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ یروشلم کی عیسائی مملکت نے اس نئے خطرے کو ابھرتے دیکھا، لیکن خطرہ ابھی اس کی سرحدوں سے بہت دور تھا۔ پھر بھی صلیبی بادشاہوں اور نوابوں نے فیصلہ کیا اسے اپنی سرحدوں سے پرے ہی کچل دینا چاہیے۔ اس کے بعد ہم آسانی سے شام و مصر تک آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مگر سلطان ابھی کسی سے الجھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس نے عیسائی حکمرانوں کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے اور صرف اس بات پر قناعت کر لی کہ وہ اسلامی شہروں کو تاخت و تاراج نہیں کریں گے۔ ان معاہدوں کے بعد بظاہر ہر طوفان تھم گیا، مگر پرسکون لہروں کی گود میں ایک نیا طوفان پرورش پا رہا تھا۔ عیسائی حکمران اس کوشش میں تھے جیسے بھی ہو سلطان کی روح مدافعت زخمی کر دی جائے، ورنہ وہ نئی فتوحات کیسے کر سکیں گے۔ اب انہیں محسوس ہوا کہ صلح کے معاہدے کر کے انہوں نے غلطی کی ہے۔ معاہدہ صلح کو توڑ کر اسلامی شہروں پر حملہ آور ہوئے، مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا اور ہر طرف دہشت پھیلانے لگے۔ سلطان ابھی تک خاموش تھا۔ عیسائی حکمران حیران تھے، یہ خاموشی بزدلی ہے یا کوئی سیاسی چال؟ وہ ہمارے حملوں کا جواب کیوں نہیں دیتا؟ پرجوش صلیبی حکمران شہزادہ رینالڈ ڈی شانیان نے سلطان کو بدستور خاموش دیکھا تو اپنا بیری بیڑا
بحرہ کلزم میں داخل کر دیا تاکہ مکہ اور مدینہ کی مقدس بستیوں کو تاراج کر سکے۔ کرک کا گستاخ صلیبی ریجنالڈ مکہ مکرمہ پر چڑھائی کرتا ہے۔ یہ گستاخانہ جسارت صلاح الدین یوسف بن ایوب کو مشتعل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ جو ہی سلطان کو یہ خبر پہنچی، وہ جوش غصہ میں ایک زخمی اونٹ کی طرح بلبلا اٹھا۔ وہ تیز انتقام بن کر اٹھا۔ صبر و سکوت کی تمام مہریں ٹوٹ گئیں۔ ریجنالڈ نے مکہ اور مدینہ کی طرف نگاہ اٹھا کر اس کی اسلامی غیرت کو للکارا تھا۔ اس کی یہ گستاخانہ جرات ناقابل معافی تھی۔ سلطان نے تلوار کھینچ لی اور کہا، واللہ اگر یہ گستاخ شہزادہ میرے قابو میں آ گیا تو اسے اپنے ہاتھ سے قتل کر دوں گا۔ ریجنالڈ کی گستاخی صلاح الدین کو میدان جہاد میں کھینچ لائی۔ اس نے اپنے لشکروں کو تیاری کے احکام نافذ کیے۔ مصر، شام، جزیرہ، دیار بکر اور حلب کے واریوں کے نام خطوط بھیجے۔ امیروں اور سپہ سالاروں کو طلب کیا اور عیسائیوں سے نمٹنے کے لیے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا دی، جن کا دارالحکومت یروشلم تھا۔ مکہ معظمہ کی طرف ریجنالڈ کی ناکام صلیبی مہم کے جواب میں سلطان نے عیسائی مملکت کے دارالحکومت یروشلم کا رخ کیا۔ سلطان کے بیری بیڑے نے ریجنالڈ کے سپاہیوں کو بحرہ کلزم ہی میں چا لیا اور ان میں سے ایک کو بھی زندہ نہ چھوڑا۔ سب کے سب تلواروں کا لقمہ بن گئے، مگر ریجنالڈ کسی طرح فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان کو آمادہ جنگ دیکھا تو عیسائیوں کی جیسے ایک دیرینہ تمنا پوری ہو گئی۔ وہ تو دل سے چاہتے تھے کہ کسی کھلے میدان میں لڑ کر اس خطرے کو ہمیشہ کے لیے کچل دے، اور اب انہیں روکنے والا کون تھا؟ انہوں نے سنا کہ سلطان نے اپنے گھوڑے کی لگام یروشلم کی طرف موڑ لی ہے، تو جلد سے جلد وہ اپنی کمی گاہوں سے نکلے اور شہر صلیب میں جمع ہونے لگے۔ یروشلم کے بادشاہ اور ملکہ ازبیلا کے لاڈلے شوہر گائی لسدنان نے جہاد کا جھنڈا باندھا۔ بیت المقدس کے اسقف اعظم بزرگ پطرس ہرقلیس نے دین صلیب کے نام پر جنگ کی دعوت دی، اور گائی کی سرداری میں کرک کا شہزادہ ریجنالڈ، حاکم جبل ادک ہنری ابن ہمپری، اردو کا حکمران آرنلڈ، طرابلس کا نواب ہنری ریمنڈ، عیسائی نائٹوں کا سردار ریڈفورڈ، ٹیمپلرز کے پرجوش مذہبی دیوانے، 1200 نواب اور سپہ سالار اپنے لشکروں کو لے کر حطین کی طرف بڑھے تاکہ وہ صلاح الدین کا سر قلم کر سکے، جس نے عیسائیوں کی اس عظیم طاقت کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یروشلم پر چڑھائی کی جرات کی تھی۔ صلیبی مجاہدوں میں مذہبی جوش و خروش پیدا کرنے کے لیے گائی لسدنان صلیب الصلوب اپنے ساتھ لے کر آیا تھا، جس پر یسوع مسیح کو صلیب دی گئی تھی۔ مقدس اور بہادر راہبوں کی ایک جماعت نے اسے اٹھا رکھا تھا۔ صلیب اعظم سونے کی پتریوں سے منڈی ہوئی تھی، جس پر قیمتی ہیرے اور جواہرات لٹک رہے تھے۔ عیسائی اس مقدس صلیب کی زیارت صرف عید کے موقع پر ہی کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کے خلاف اس صلیب کو بھی ایک ہتھیار بنا لیا گیا، جسے دیکھ کر عیسائی سپاہیوں اور رضاکاروں کا خون کھولنے لگتا تھا۔ وہ اس پر قربان ہو جانا عین عبادت سمجھتے تھے۔ عیسائیوں کا لشکر جرار سلطان کا راستہ روکنے کے لیے صفوریہ کے چشموں پر خیمہ زن ہو گیا۔ سلطان نے تبریہ کو عقب میں چھوڑا اور ایک پہاڑ پر قیام کیا، لیکن رات کو نہایت خاموشی کے ساتھ فوج کا ایک بڑا حصہ پہاڑ پر چھوڑ کر تبریہ کی طرف بڑھا اور ایک ہی رات میں شہر کو فتح کر لیا۔ عیسائی سپاہ تبریہ کو بچانے کے لیے میدانی علاقے میں آئی تو سلطانی فوج نے چاروں طرف سے اسے گھیر لیا۔ تبریہ کا راستہ بنجر، خشک اور بھوری چٹانوں سے گھرا ہوا تھا۔ دور دور تک پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ سروں پر سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ چمک رہا تھا اور لوہے میں غرق سپاہی
گرمی اور پیاس سے بے حال ہو رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش ہونے لگی۔ سلطان نے حملے کا آغاز کر دیا تھا۔ عیسائی فوج کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا۔ گائل اسدنان نے پہاڑی کھاڑیوں میں ایک جائے پناہ تلاش کر لی اور فوج کو آرام کرنے کا حکم دیا۔ رات آرام سے گزر گئی، البتہ سپاہی پانی کے لیے ترستے اور تڑپتے رہے، لیکن اب وہ صفوریہ کے چشموں سے بہت دور نکل آئے تھے اور ان کے آگے اور پیچھے سلطانی فوج کھڑی تھی۔ دوسرے روز جب لڑائی کا باقاعدہ آغاز ہوا، عیسائیوں نے ہر طرف مسلمان تیر اندازوں کو دیکھا۔ سلطان صلاح الدین بنفس نفیس میدان جنگ میں موجود تھا۔ پہلے ہی حملے میں عیسائی رسالہ پوری طرح پسپا ہوا۔ گرڈیل شہ سوار زخم کھا کھا کر گرنے لگے۔ مسلمانوں کے فوجی حلقے میں سے کسی کا بچ نکلنا بہت مشکل تھا، لیکن جب سلطان کے بھتیجے تقی الدین عمر نے طرابلس کے حکمران ریمنڈ کو دیکھا کہ وہ فرار ہونے کے لیے راستہ تلاش کر رہا ہے تو بازو کی صفیں سمیٹ لی اور ریمنڈ اپنے دستہ خاص کے ہمراہ بھاگ نکلا۔ اس کے نکلتے ہی عیسائیوں نے حتین کی پہاڑی پر قبضہ کر لیا، لیکن اپنے بادشاہ کے سوا وہ کسی دوسرے کا خیمہ نصب نہ کر سکے۔ رات انہوں نے پہاڑی پر بسر کی۔ شب خون کے خوف کی وجہ سے فریقین میں سے کسی نے بھی ہتھیار نہ کھولے۔ دوسرے دن کا سورج عیسائی مجاہدوں کی ذلت آمیز شکست پر ماتم کرنے کے لیے طلوع ہوا۔ مسلمانوں نے دریائے اردن کو عقب میں چھوڑا اور حتین کی طرف بڑھے، جہاں حریف ان کا منتظر تھا، لیکن اس کی روح جہاد مجروح ہو چکی تھی۔ حاکم طرابلس اپنے سواروں کے ساتھ اس کا ساتھ چھوڑ چکا تھا۔ بے شمار سپاہی پہلے ہی موت کے سفر پر روانہ ہو چکے تھے۔ سلطان کے تازہ حملے سے عیسائیوں کے قدم اکھڑ گئے، لیکن حملہ اس قدر شدید اور محاصرہ اتنا تنگ تھا کہ بہت کم لوگ بھاگنے میں کامیاب ہو سکے۔ اکثر گرفتار یا قتل ہوئے۔ ایک قیامت برپا ہو گئی۔ مسلمانوں نے صلیب الصلوب چھین لی۔ یروشلم کا بادشاہ گائل اسدنان گرفتار ہوا۔ کرک کا گستاخ شہزادہ رینالڈ بھی بھاگنے کی کوشش میں پکڑا گیا۔ تو اس کے متعلق سلطان کے احکام بڑے سخت تھے، کوئی شخص اسے قتل نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان کا حکم تھا کہ اس گستاخ کو زندہ گرفتار کیا جائے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمسخر اڑایا تھا۔ قیدیوں کی صف میں حاکم جبل عدک، ہنری، سردار ریڈ فورٹ اور دوسرے کئی بڑے بڑے سردار تھے، جن میں بالیان آف ایبلین سب سے نمایاں تھا۔ فتح کے بعد سلطان اپنے خیمے میں داخل ہوا اور حکم دیا قیدی پیش کیے جائے۔ سب سے پہلے بادشاہ گائل اسدنان اور اس کا بھائی گستاخ رینالڈ پیش ہوئے۔ سلطان نے عیسائی بادشاہ کو اپنے پہلو میں جگہ دی اور ٹھنڈا پانی پیش کیا، کیونکہ وہ پیاس سے بے حال ہو رہا تھا۔ بادشاہ نے پانی پیا اور باقی ماندہ اپنے بھائی رینالڈ کی طرف بڑھا دیا۔ سلطان نے یہ دیکھا تو فوراً گائل سے مخاطب ہوا، رینالڈ کو پانی میں نے نہیں دیا، یہ تمہارا دیا ہوا پانی پی رہا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی رینالڈ کانپ اٹھا۔ یقیناً اس کا جرم ناقابل معافی تھا۔ اس نے صرف مکہ و مدینہ پر چڑھائی نہیں کی بلکہ شوبک میں ایک مصری قافلے کو لوٹ کر قتل بھی کر دیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا تو گستاخ رینالڈ نے کہہ کہا لگا کر کہا تھا، اب اپنے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلاؤ کہ وہ آ کر تمہیں چھڑا لیں۔ سلطان کی آنکھوں سے غضب کی چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ اسے رینالڈ کا وہ گستاخ فکرہ یاد آ گیا تھا۔ اس نے پکار کر کہا، رینالڈ لو، اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدلہ لینے لگا ہوں۔ یہ کہہ کر سلطان اٹھا، تلوار کھینچی اور آگے بڑھ کر ایک ہی بار میں رینالڈ کا سر قلم کر دیا۔ دمشق میں کھائی ہوئی قسم پوری ہو گئی۔ گائل نے رینالڈ کی لاش کو گرتے دیکھا تو خون اس کی رگوں میں منجمد ہونے لگا۔
سلطان اس کے پاس گیا اور تشفی آمیز لہجے میں بولا، گھبراؤ نہیں، بادشاہوں کو گرفتار کرنے کے بعد قتل نہیں کیا کرتے۔ رینالڈ تو حد سے بڑھ گیا تھا، بہرحال جو ہوا اسے بھول جانا چاہیے۔ یہ کہہ کر سلطان نے گائی کو رخصت کیا۔ اب وہ محض ایک جنگی قیدی تھا۔ یہ تھی حطین کی وہ قیامت آفرین لڑائی جس نے فلسطین سے عیسائی ریاست کا تقریباً خاتمہ کر دیا تھا۔ سلطان حطین سے پھر تبریہ آیا۔ یہاں اس نے ان جنگی قیدیوں کے متعلق قتل کے احکام صادر کیے جن کی تلواروں نے زمانہ امن میں مسلمانوں کا خون بہایا تھا، اور فتح کے ڈنکے بجاتا یروشلم کی طرف آیا۔ گرد و نواح میں رملہ، داروم، گلین، غزہ، تبنین، بیت لحم اور نزرون کی بستیاں اس کا شکار ہوئی۔ عیسائی نائٹوں، امیروں اور سالاروں نے ہر جنگ میں شکست کھائی اور یروشلم کی طرف پسپا ہوتے چلے گئے۔ وہ یروشلم کے دروازے پر پہنچ گیا۔ عیسائی قلعہ بند ہو کر لڑنے مرنے کا فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ سلطان نے پیغام بھیجا، عیسائیوں کی طرح مسلمانوں کے نزدیک بھی یہ شہر مقدس و محترم ہے۔ میں یہاں کشت و خون پسند نہیں کرتا۔ عیسائی صرف اطاعت قبول کر لیں تو انہیں امان دے دی جائے گی۔ مگر عیسائیوں نے صلح کی پیشکش ٹھکرا دی۔ 60,000 قلعہ بند سپاہی ایک مرتبہ پھر جنگ کا لقمہ بننے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا، حطین کی شکست کا بدلہ یروشلم میں لیا جائے گا۔ ہم سلطان اور اس کے لشکروں کو کچل دیں گے۔ اس کف اعظم پطرس ہرکلیس نے فتویٰ دیا، صلیب الصلوب کو حاصل کیے بغیر نجات ناممکن ہے۔ عیسائیوں نے سلطان کو جواب بھجوا دیا، ہمیں تمہاری اطاعت منظور نہیں، ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہی ہوگا کہ تم جیت جاؤ گے اور رینالڈ کی طرح ہمیں بھی قتل کر دو گے، لیکن یہاں موت کی پرواہ کسے ہے؟ سلطان نے جواب سنا تو سمجھ گیا۔ اس نے محاصرہ سخت کر دیا اور کہنسا سیحون کے نزدیک باب عمود کی کمزور دیوار کو بھانپ کر اپنی فوجیں وہیں اکٹھی کر لی۔ کئی روز تک منجنیکوں نے پتھر برسائے، آگ بھڑکنے لگی۔ شہر سے باہر دست بدست لڑائی ہوتی رہی۔ آخر جب مسلسل سنگ باری سے فصیل کے کئی برج ٹوٹ گئے اور نقب لگانے والوں نے قلعے کی دیواریں چھیڑ ڈالی تو صلیبی مجاہد آنے والے خطرے کے تصور سے کانپ اٹھے۔ کیا سلطان انہیں زندہ چھوڑ دے گا؟ سلطان صلاح الدین کو خوب یاد تھا 1099 کی جنگ میں عیسائی فاتحوں نے یروشلم کے مسلمانوں کے ساتھ صلح منظور نہیں کی تھی اور نہ ہی ان میں سے کسی کو زندہ چھوڑا تھا، بلکہ گوڈفرے اور تنکر نے 70,000 مسلمانوں کی لاشوں پر فتح کا مارچ کیا اور گیت گائے تھے۔ اب بھلا وہ یروشلم کے عیسائیوں کو کیوں معاف کر دے؟ ضرور ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا تھا۔ وہ ایک سپاہی تھا، انتقام کی آگ اس کے سینے میں دہک رہی تھی اور اس کی تلوار بے گناہوں کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میان سے باہر آئی تھی۔ یروشلم کے محصورین نے قلعے کی حفاظت میں جانیں لڑا دی، لیکن شکست کی ذلت ان کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی۔ سلطان قلعے میں داخل ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ وہ آخری اور فیصلہ کن حملے کے متعلق حکم نافذ کرنے ہی والا تھا جب ایک سردار اس کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس نے اطلاع دی، مسیح سفیر شرب بازیابی چاہتے ہیں، وہ صلح کی درخواست لے کر آئے ہیں۔ صلح کی درخواست؟ سلطان غصے میں چلایا، ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ اس کے بعد فضا پر ایک مرد سا سناٹا چھا گیا۔ عیسائی سفیروں نے خیمے سے باہر ہی سلطان کی غضبناک آواز سن لی تھی۔ وہ یوں کانپ اٹھے جیسے ان کے قتل کا حکم صادر کر دیا گیا ہو۔ عیسائی سفیر نامراد لوٹ گئے۔ یروشلم کے قلعہ بند عیسائیوں کو جب سلطان کے فیصلے کا علم ہوا، ان کے سروں پر موت کے سائے چمگادڑوں کی طرح منڈلانے لگے۔ وہ اس منحوس ساتھ کو کوسنے لگے جب انہوں نے سلطان کا پیغام صلح ٹھکرا دیا تھا۔ وہی بہادر صلیبی جو جنگ حطین کا بدلہ لینے کی فکر میں تھے، اب سلطان کی کھینچی ہوئی تلوار کے خوف سے زیتون کے شاخوں کی مانند کانپ رہے تھے۔
ادھر صلیبیوں کے کان میں موت کی گھنٹیاں بج اٹھی۔ سلطان اب زبان کے بجائے نوک تلوار سے گفتگو کرنے پر تلا ہوا تھا۔ پھر رملہ کا حاکم بالڈوین اپنی شاہی قبا چاک کر کے، بال بکھیرے اور ننگی تلوار گلے میں لٹکا کر، صرف اپنی جان کی امان لینے کے لیے سلطان کے حضور پیش ہوا۔ جب بالڈوین کو امان مل چکی تو اس نے رندے ہوئے لہجے میں عیسائیوں کے لیے سلطانی عفو کو آواز دی۔ سلطان مالک و مختار ہے، وہ چاہے تو عیسائیوں کے قتل عام کا حکم دے کر انتقام کی پیاس بجھا سکتے ہیں۔ یقیناً وہ اس کے حق میں حق بجانب ہوں گے، کیونکہ عیسائی بھی یہی کچھ کرتے رہے ہیں، لیکن سلطان رحم دل بھی ہے اور ان کا کرم بے پایا ہے۔ اگر وہ زر فدیہ لے کر دشمنوں کی جان بخشی کر دے تو ان کی رواداری سے یہ بھی کچھ بعید نہیں۔ ہم خطا کار ہیں، لیکن اسلام کے نام پر رحم کی بھیک مانگتے ہیں۔ ہم حقیر و ذلیل ہو چکے ہیں اور موت نے ہماری گردنوں میں اپنی رسی ڈال رکھی ہے۔ اب سلطان کا رحم ہی ہمیں اس ذلت سے نکال کر زندگی بخش سکتا ہے۔ سلطان نے نہایت خاموشی سے بالڈوین کی تقریر سنی۔ اس کے لبوں کی صرف ایک جنبش یروشلم کے سرکش و گستاخ عیسائیوں کی زندگی کا فیصلہ کر سکتی تھی، ہاں یا نہ، اور بالڈوین انہی دو لفظوں میں سے ایک کا منتظر تھا۔ اس کا ذہن تلوار کی نوک پر لٹک رہا تھا۔ سلطان نے باوقار انداز میں اوج کے قاضی القضاتہ بہاء الدین ابن شداد کو اپنے قریب بلایا اور حکم دیا عیسائیوں کے لیے عام معافی کا اعلان جاری کر دیا جائے۔ یہ زندگی بخش حکم سنتے ہی بالڈوین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے کپکپاتی ہوئی آواز میں کہا، سلطان معظم، ہم شکر گزار ہیں۔ آنسوؤں کے قطرے بوڑھے بالڈوین کی داڑھی پر تھر تھرا رہے تھے۔ معافی کا اعلان کرنے کے بعد سلطان نے حاکم رملہ کو بیٹھنے کی اجازت دی۔ پھر وہ معاہدہ و صلح کی شرائط لکھوانے لگا۔ شامی اور یونانی مسیح پرامن شہریوں کی طرح یروشلم میں رہ سکتے ہیں اور کسی فرنگی کو شہر میں قیام کی اجازت نہیں ہوگی۔ البتہ وہ فلسطین کے دوسرے شہروں میں رہ سکتے ہیں۔ ہر مرد کو 10 اشرفی اور ہر عورت کو 5 اشرفی زر فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ بالڈوین نے بخوشی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اہل شہر سلطان کے فیصلے پر حیران و ششدر رہ گئے۔ انہیں یقین ہی نہیں آتا تھا کہ ان کی جان بخشی کر دی گئی ہے۔ کیا مسلمانوں کا سلطان اتنا رحم دل بھی ہو سکتا ہے؟ وہ یروشلم کی دیواروں سے لپٹ لپٹ کر روئے اور رخت سفر باندھنے لگے۔ عیسائیوں کا انخلا شروع ہوا تو سلطان مجسم عفو و کرم بن گیا۔ اب وہ مہاجر صلیبیوں کو سواری کی سہولتیں بھی مہیا کرنے لگا۔ یروشلم کی ملکہ سبل کی سواری کا بھی خاص اہتمام کیا گیا۔ اس نے سلطان کی خدمت میں اپنے شوہر گائی لسگنان کی رہائی کے لیے درخواست بھی پیش کی، جس پر ہمدردانہ غور کا وعدہ کیا گیا۔ سلطان کے بھائی ملک العادل سیف الدین نے 1000 قیدی مفت رہا کرائے۔ ہنری کے خزانے کی 30,000 اشرفیہ یروشلم کے خزانے میں پڑی تھی۔ ان کے عوض 18,000 قیدی رہا کر دیے گئے۔ حالانکہ معاہدے کے مطابق اتنی رقم سے صرف 3,000 قیدی ہی رہا ہو سکتے تھے۔ بعد میں سلطان نے عام معافی کی منادی کرا دی کہ جو شخص زر فدیہ ادا نہیں کر سکتا وہ بھی آزاد ہے، چاہے تو شہر میں رہے چاہے تو چلا جائے۔ وہی صلاح الدین جس نے کہا تھا، یروشلم کے سرکش صلیبیوں کے لیے ہماری تلوار اپنا فیصلہ نافذ کرے گی۔ اب عیسائی اس کی رحم دلی اور فیاضی کے گیت گا رہے تھے۔ سلطان نے ان پر تلوار نہیں چلائی تھی، لیکن اپنے حسن سلوک سے ان کے دل جیت لیے تھے۔ عیسائی دنیا آج بھی صلاح الدین کے نام سے ڈرتی ہے۔ بالا وائس کے معزز دوستوں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ شکریہ۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔